بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت ایمن رضی تعالیٰ عنہ سے مقول ہے کہ فرماتی ہیں ایک مرتبہ رمضان کے مہینے میں دوپہر کے وقت جب موسم شدید گرم تھا، میں حضرت سیدنا فاطمۃ الزہرا رضی تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ آپ رضی تعالیٰ عنہ کے گھر کا دروازہ بند اور چکی چلنے کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ میں انہیں اندر جھانک کر دیکھا تو حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی تعالیٰ عنہ کو زمین پہ سویا پایا۔ چکی خود بخود چل رہی تھی اور حسنین رضی تعالیٰ عنہ کا گہوارہ خود بخود ہل رہا تھا۔ مجھے یہ منظر دیکھ کر نہایت حیرت ہوئی اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پہنچ کر تمام ماجرا پیش کیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس شدید گرمی میں میری بیٹی فاطمہ رضی تعالیٰ عنہا روزہ رکھے ہوئے ہے۔ اللہ عز و جل نے اس پر نیند غالب کر دی اور اس کے لیے گرمی کو ختم کر دیا اور ملائکہ کو حکم دیا کہ وہ فاطمہ رضی تعالیٰ عنہ کے تمام کام سر انجام دیں۔ روایات میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت فاطمۃ الزہرا رضی تعالیٰ عنہ شدید بیماری میں مبتلا تھی۔ بخار کی وجہ سے انہیں نیند بھی نہیں آ رہی تھی۔ حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی تعالیٰ عنہ بھی آپ رضی تعالیٰ عنہ کے ساتھ ساری رات جاگتے رہے۔ پچھلے پہر جب آپ رضی تعالیٰ عنہ کی آنکھ لگی تو حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی تعالیٰ عنہ بھی سو گئے۔ جب اذان فجر کے وقت حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھ کر نماز کی ادائیگی کے لیے مسجد نبوی میں تشریف لے گئے تو آپ رضی تعالیٰ عنہ بھی نماز کے لیے اٹھی اور نماز کی ادائیگی کے بعد حسب معمول چکی پیسنا شروع کر دی۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ واپس آئے اور آپ رضی تعالیٰ عنہ کو چکی پیستے دیکھ کر فرمایا، فاطمہ، تمہیں خود پر رحم نہیں آتا؟ تم شدید بیمار ہو اور چکی پیس رہی ہو۔ حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی تعالیٰ عنہ نے جواباً کہا، میں اپنے فرائض کی ادائیگی سے کبھی غفلت نہ برتوں گی، یہاں تک کہ مجھے موت ابھی آ جائے۔ مجھے میرے والد بزرگان نے اللہ عز و جل کی عبادت اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اطاعت کا حکم دیا ہے۔ بخاری شریف کی روایت ہے کہ ایک مرتبہ فتوحات کے زمانے میں بے شمار غلام اور لونڈیاں بطور مال غنیمت آئیں۔ حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش ہو کر گھریلو کام کاج کے لیے کوئی لونڈی مانگ لیں تاکہ گھریلو کام کاج میں ان کی مدد ہو سکے۔ حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پہنچی۔ آپ گھر پر موجود نہ تھے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی تعالیٰ عنہ نے حضرت فاطمۃ الزہرا رضی تعالیٰ عنہ کی خاطر تواضع کی اور آنے کی وجہ دریافت کی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا مدعا بیان کیا۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی تعالیٰ عنہ نے کہا کہ وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے پر ان سے بات کریں گی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر واپس تشریف لے گئیں اور پھر جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی تعالیٰ عنہ کے آنے کی اطلاع دی اور ان کا مدعا بیان کیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت فوراً آپ رضی تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لائے اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، بیٹی، میں تمہیں فی الحال کوئی لونڈی یا غلام نہیں دے سکتا کیونکہ ابھی مجھے اصحاب صفا کی خورد و نوش کا بندوبست کرنا ہے اور میں ان لوگوں کو کیسے بھول جاؤں جنہوں نے دین اسلام کی خدمت کے لیے اپنے گھر بار کو چھوڑ دیا تاکہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشنودی حاصل کر سکے۔ میں تمہیں آج ایسی بات بتاتا ہوں جو تمہارے لیے لونڈی اور غلام کی نسبت ہزار ہاں درجے بہتر ہے۔ حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا، ضرور بتائیے بابا جان۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم رات کو ہر نماز کے بعد سوتے وقت 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرو۔
یہ عمل تمہارے لیے لونڈی اور گناہوں کی نسبت کئی گنا بہتر ہے۔ سبحان اللہ۔ محترم ناظرین، امید کرتی ہوں آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک ضرور کریں اور پلیز میرے چینل کو سبسکرائب بھی کیا کریں۔ آپ ویڈیو تو دیکھتے ہیں نا، اس کو لائک کرتے ہیں نا، چینل سبسکرائب کرتے ہیں، ایسی اسلامی معلومات آپ تک پہنچتی رہے اور یہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ بن سکے۔ اللہ رب العزت آپ کا اور میرا حامی و ناصر دعاؤں میں یاد رکھے۔ اللہ حافظ۔